نواز شریف کو بار بار احتساب کی چکی سے بار بار میڈیا ٹرائل، بار بار عدالتی ٹرائل، بار بار طاقتور حلقوں کا جو احتساب ہے یا ان کی جو پسند ناپسند کی بنیاد پہ خواہشات ہوتی ہیں وہ گزارا گیا، مگر جو عمران خان کو ایک پولیٹیکل ادارہ اگر 23 نومبر کے بعد 2022 اگر سہولت نہیں تو جسٹس شوکت صدیقی کے بقول دوسرے دو اداروں پہ دوسرے دو جو ذکر کیا کرتے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کیا آج بھی اس شخص کو سیاسی طور پہ مقبول رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پاکستانی قوم کی یا پاکستان کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ کس کی ضرورت ہے؟ مگر آج ایک اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے۔ اور کیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے وقت ثاقب نثار کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ کیا اس وقت سعید کھوسہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بوائے ہے؟ مگر کیا اس قوم سے، اس ملک سے بار بار مذاق کیا جاتا رہے گا؟ بار بار اس طرح کی قربانیاں دیکھیں، اگر نواز شریف کی بار بار قربانی سے اس ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے، یہ ملک دوبارہ سے ترقی کی پٹری پہ چڑھ سکتا ہے، تو یہ قربانی ہم بار بار دینے کے لیے تیار ہیں، مگر نہیں اب ہو رہا۔ اب ان قربانیوں سے بھی ملک نہیں چل رہا۔ جس طرح ڈبو دیا گیا ملک کو اور پاکستان کی قوم کو یہ منہ میں زبان دے دی گئی کہ بتایا جائے کہ ان 7-8 ماہ میں مہنگائی کیوں بڑھی، بتایا جائے ملک کی معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی، بتایا جائے ڈالر کیوں نہیں نیچے آ رہا، تو بھائی یہ بھی کہنے کی ہمت دیں کسی کو۔ آج کوئی بات آج بھی کرنا چاہے تو اس کی زبان جلتی ہے کہ کیا سرپرستی آج جو جس جگہ سے ہو رہی ہے، اور کیا 2 الیکشن ضمنی 20 سیٹوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس پر بھی سہولت کاری اس وقت کے فیض عام کر رہے تھے اور نتائج لے رہے تھے، اور وہ فیض عام آج بھی جاری ہے۔ اور یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ کیا میں بات کروں تو میرے پہ غداری کے مقدمے ہوں اور میں نشاندہی کروں چند لوگوں کی جو اداروں میں بیٹھے بات کرتے ہیں، قومی مفاد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں تو میں غدار ٹھہرتا ہوں، مگر وہ روز 3.5 گھنٹے میڈیا پہ جھوٹ بولے، اتنا جھوٹ بولے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کر جائے، تو کیا سہولت کاری اور کس کو کہو گے؟ تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر مجھے کوئی بتائے شاہ خانہ فارن فنڈنگ کیس یا اس کی بیٹی کا جو کیس ہے، وہ کہہ دے آ کے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ آ کے کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے، کسی نے روکا؟ کوئی ایک بات تو ہے نا، یا نہیں ہے یا ہے، وہ اس کا اقرار نہ کرے، آج تک نہ کرے، آج تک جواب نہ دے، تو پھر میں کس طرف دیکھوں؟ ان کی جیبوں سے اگر پیسہ نکال کے پاکستان کے خزانے میں رکھ دیا جائے تو مالیاتی اداروں سے نئے کڑی شرائط پر ایگریمنٹ کی ضرورت پیش نہ آئے اس قوم کو۔ جتنی کرپشن، جتنا لوٹا ہے 2017 سے پچھلے 2022 کے 23 نومبر تک جو کچھ لوٹ لیا، جس نے لوٹ لیا، وہی پیریڈ جو ہم تو حساب دیتے ہیں نا، ہم سے پھر حساب لینا لے لیں۔
اگر ان کی جیبوں سے وہ نکال لیا جائے تو پاکستان کو اس بھنور سے، معاشی بھنور سے نکالا جا سکتا ہے. کیوں اختیار کرتے ہیں؟ مگر قومی مفاد میں اب یہ ہے کہ اب خاموش نہ رہا جائے، بلکہ سارے کے سارے حقائق، سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ قوم کے سامنے بے نقاب کر دیے جائیں. اور پاکستان کی قوم اور ریاست کے یہ مفاد میں ہے اب کہ سارے کا سارا سچ جو ہے، جو کہا کرتے تھے کہ قومی مفاد میں کچھ چیزیں نہیں بتانی چاہیے، مگر کیونکہ اتنا گند ڈال دیا اس عمران خان نے، اب سارے حقائق سامنے لا کر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں.